الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وسلم. جو حضرات دور سے بیٹھے ہیں اگر آپ کو جانا نہیں ہے تو پھر قریب میں آ جائیں، انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا. 2 قدم ہٹانے میں ثواب پڑ جاتا ہے تو پھر کیا بات ہے. اگر آپ کو جانا نہیں ہے باہر اور جانا ہے کام ہے تو آپ کی مرضی کی بات ہے. بیٹھنا ہی ہے تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ ذرا تھوڑا 2 قدم ہٹ جائیں گے تو انشاءاللہ ثواب بڑھ جائے گا. بہت مجبور ہے جن کو روزہ لگ گیا ہے دیوار سے مل کر بیٹھ سکتے ہیں، بیچارے ضعیف کمزور لوگ بوڑھے لوگ جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں مل کر تھوڑا سا تو آپ مل جائے گا انشاءاللہ. اصل میں یہ بات جو ہے نا بار بار اس لیے عرض کرتا ہوں آپ کو جمعہ میں بھی اور یوں بھی، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ دین کی بات کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات. دین کی بات یعنی کہ اللہ اور اس کے، جب ہم کو ایک بات کا یقین ہے کہ یہاں دین کی بات ہو رہی ہے اس کا معنی خدا اور اس کے رسول کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم و خدا کی بات دونوں ایک ہی ہے. جو اللہ کی بات ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو خدا ہو. اور جب یہ یقین ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، پھر اگر ہم جو ہے ویسے بہت بٹ کے ساتھ لمبے پاؤں کر کے بے اعتنائی کے ساتھ بیٹھے رہے، جیسے دیکھو وہاں وہ دیوار کے پاس بیٹھے ہیں ابھی تک ان کو اثر نہیں ہو رہا ہے، وہ تصویر کے پاس بیٹھے ہیں ابھی تک اثر نہیں ہو رہا ہے. ماشاء اللہ آگے بات سنیں بھائی، آپ کو قریب آنا ہوگا ہاں تاکہ ثواب آپ کا بڑھ جائے، آگے بات ثواب بڑھ جائے انشاءاللہ. بیٹھ کے ہم سیکھیں. ایک بات میں نے بزرگوں کی پڑھی ہے کہ بہت سی مجلسوں کے اندر بات کے کہنے کا اثر نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بے ادبی. یہ یعنی جب کسی مجلس کے اندر دین کی بات کی بے ادبی ہوتی ہے تو جو لوگ وہاں ادب کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی محروم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی رحمت وہاں سے کیا ہو جاتی ہے؟ ہٹ جاتی ہے. یہ آپ جو ہے نا جماعت میں بزرگوں سے جو بار بار سنتے ہیں کہ بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے اوپر ایک چادر ڈالی جاتی یا چڑیا بیٹھتی ان کے سر پر تو وہ ہٹتی نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے اندر باتوں نے بہت اثر کیا، بہت اثر کیا، اتنا اثر کیا، اتنا اثر کیا کہ آج ہمارے جو ہے ذہن میں بھی نہیں آتا، ہم یقین بھی نہیں کر سکتے. اب دیکھیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بہت بڑا باغ ہے اور باغ کے اندر قسم قسم کی چیزیں ہیں، پھل فروٹ. مدینہ منورہ کے اندر تو آج بھی ماشاءاللہ باغ ہے اور اس زمانے سے بھی کھیتی ہے، اور اس زمانے کے اعتبار سے بہت قیمتی تھا. گنجان باغ، گنجان باغ، گنجان کا معنی یہ ہے کہ اندر اگر آدمی چلا جائے تو باہر کی چیز نظر نہ آئے، اتنا بڑا جو ہے اندر جو ہے نا پھل فروٹ گنجان باغ. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت قیمتی تھا، اس کی یعنی قیمت بھی بہت زیادہ تھی. اس میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو ایک چڑیا اندر گھس گئی. چڑیا گھس گئی تو اس کو نکلنے کا راستہ نہیں ملا. اور ہمارے بچے بھی وہی سیکھتے ہیں جو ہم کرتے ہیں بچے کہ بچے لوگوں کو ادھر لے آؤ، ایک آدمی بڑا جگہ جاؤ، آج مجلس بنائے ہم انشاءاللہ تاکہ معلوم لے آؤ ماشاءاللہ ان سب کو یہاں لے آؤ. ہم جو بڑے کرتے ہیں نا ہمارے بچے بھی وہی سیکھتے ہیں. عام طور سے لوگوں نے مسجدوں کی وہاں بے ادبی کرنا شروع کر دی ہے، بڑے بڑے لوگوں نے، تو بچے ادھر کر رہے ہیں، میچ ہو رہی ہے. اب برابر دیکھنا یعنی آپ جب آئیں گے مسجد میں تو بڑے آدمی ادھر بیٹھ کر مسجدوں کی بے ادبی کر رہے ہیں، بچے ان کے سامنے. اب آپ بچوں کو کہہ بھی نہیں سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں؟ وہ اگر کچھ بولیں گے نہیں تمہارے سامنے تو شاید بول لیں گے، میرے سامنے کہیں بولیں گے نہیں تو یوں کریں گے، یوں کیلا اٹلا موٹا تھے موٹ جبا تھے مسجد کی بے ادبی کرتے ہیں تو پھر ہم بچوں کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ایسا ہی کہیں گے نا. یہ بڑے لوگ جو ہے ان کا اثر ہوتا ہے چھوٹوں پر، بڑے لوگ جو ہے وہ چھوٹے لوگوں کو سکھا رہے ہیں نا. ہاں وہ بچوں کو بھی لے آؤ، وہاں سے لے آؤ تاکہ سب بڑوں کے اوپر بعد میں عبرت چلے. اب جو لوگ مجبور ہے، جو بیمار ہے، لیکن مصنوعی بیمار نہ بننا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی گئے اور کہا میرا ہاتھ خراب ہو گیا ہے.
اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا ہاتھ ہمیشہ خراب رہے، مصنوعی نہ بننا، باقی جو بیمار ہے وہ تو ٹیک لگا کے رکھیے، مصنوعی بنے تو پھر رمضان مبارک کا مہینہ ہے، میں نے آپ کو سنا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور یہ میں اپنے سامنے ادب سے نہیں بٹھاتا ہوں، یہ اللہ کے رسول کی، دیکھو اب جو ہے دیکھو کھڑے، اب ذرا پیچھے ادھر آگے والے ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیں کیسی مجلس بنی، ٹھیک تو نہیں نا؟ اب ایسی مجلس 5-10 منٹ کے لیے ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی، ورنہ کہنے والا یہاں بیٹھا ہے، سننے والا وہاں بیٹھا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، وہ ادھر دیکھ رہا ہے، وہ ادھر دیکھ رہا ہے۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں ایسی مجلس کو چھوڑ کر گھر جا کر بیٹھ جاؤں، باقی بالکل کہوں ہی نہیں ان کے سامنے۔ یعنی یہ کوئی بات ہے کہ آپ تو ہم تو آپ کے سامنے محنت کر کے ممبر پر بیٹھے اور دین کی بات کرنے کے لیے بیٹھے، اور آپ کی مستی دماغ میں یہ ہو کہ آپ مسجد کے اندر مستی کے ساتھ بیٹھے، آپ کے دماغ میں یہ مستی۔ ہر ایک آدمی جب کوئی کام کرتا ہے اپنا وقت نکالتا ہے، ابھی کیا مجھے اثر بات کام نہیں ہوتا ہے، یا جو جماعت میں بیان کرتا ہے اس کو کام نہیں ہوتا ہے، سب کو کام ہوتا ہے۔ میرا کتنا پڑھنا چھوٹ جائے، کتنا کام کرنا چھوٹ جائے، جیسے آپ کا چھوٹتا ہے، تو محنت کر کے کوئی آدمی آپ کے سامنے دین کی بات کہے اور آپ کے اندر یہ مستی ہو دماغ میں، ہے نا، کہ آپ جہاں چاہے وہاں بیٹھے اور سنیں یا نہ سنیں، اور خیر نہ سنے تو کوئی حرج نہیں، پابندی نہیں ہے، میں نے کہا اٹھ کر چلے جائے، ادھر چلے جائے، وہ روم ہے ادھر چلے جاوے، گھر چلے جاوے، دوسرے ادھر جگہ وہاں چلے، یہاں بیٹھ کر جو ہے خلل آپ ڈال رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ کہنے اور سننے والے دونوں کو کیا کر رہے ہیں؟ پریشان کر رہے ہیں، کہنے والے کو بھی پریشان کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں بات ذرا غور سے سننا، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ کتنی بڑی بد دعا لینے کا ہم کر رہے ہیں۔ نکلتی ہے لیکن ہر وقت آدمی کہتا نہیں ہے، بہت سی مرتبہ دل بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک چند لوگ ہیں جو سننے کے واسطے بیٹھے، سنانے کے واسطے بیٹھے، اور اعلان یہ ہوا خدا اور اس کے رسول کی بات، اور ہمارے دماغوں کی مستی یہ کام کر رہی ہے کہ نہ سننا ہے اور نہ سننے دینا، سننا بھی نہیں ہے اور سننے دینا بھی نہیں ہے۔ سننا نہیں ہے اس لیے کہ سننا اگر ہوتا تو وہاں ایسا نہیں بیٹھتا ہٹلر جیسا، اور سننے نہیں دینا اس لیے ہے کہ یہ ڈائریکٹ ممبر کے اوپر سے بیٹھنے والے کو ہر وقت تجھے دیکھ کر خلل پیدا ہو رہا ہے، ہر وقت تیری ذات کو دیکھ کر خلل پیدا ہو رہا ہے کہ تو اتنی جو ہے بے ادبی کر رہا ہے، اس کے دماغ میں مضمون آتا ہے نکل جاتا ہے، مضمون آتا ہے نکل جاتا ہے، تو نہ کرنے دینا ہے نہ کرنا ہے۔ وہ جیسا واقعہ لکھا ہے بزرگوں نے کہ غدر کے زمانے میں ہندوستان کا واقعہ ہے کہ لڑائی ہو رہی تھی، تو بہت سارے میدان کے اندر جو ہے وہ بنیے لوگوں کو جو ہے، یعنی جو مجاہدین جو تھے انہوں نے جو ہے بہت سے غیر مسلموں کو کیا کر دیا تھا؟ مار دیا تھا، اور میدان کے اندر سارے مقتول پڑے ہوئے تھے۔ اس درمیان میں ایک کو تلوار ایسی لگی تھی کہ تھوڑا سا زندہ تھا، جان نہیں چلی گئی تھی، پاؤں کٹ گئے تھے، اٹھ نہیں سکتا تھا۔ آفتاب غروب ہونے لگا، اکیلا ڈرنے لگا کہ اب رات پڑ رہی ہے، سارے مردوں کے درمیان میں مجھے رات نکالنی پڑے گی، لیکن پاؤں تو کاٹ لیا ہے نا، کسی نے اٹھ کے جا نہیں سکتا، تو اٹھا بھی نہیں جاوے۔ تو ایک آدمی دور سے ادھر گزر رہا تھا، اس کو بہت کیوں اشارہ کیا، اس نے کہا یار یہ سارے میت پڑے ہیں، اس میں کوئی آدمی زندہ بچ گیا ہے کہ جو مجھے بلا رہا ہے، لاؤ میں جاؤں۔ گیا، وہاں جب قریب پہنچا، پوچھا کیا بات ہے، تو کہا دیکھو یہ تو سارے مرے پڑے ہیں اور میری بھی جان نکلنے کی تیاری، اور یہاں میں نے پیسے باندھے ہیں، گھر سے آیا تھا تو پیسے کی تھیلی، اور اب میں مر جاؤں گا، وہ تھیلی کسی کو خبر نہیں ہوگی تو پڑی پڑی سڑ جائے گی، تو اس سے بہتر یہ ہے کسی کو کام آ جائے، تم ایسا کرو، میرے اندر تو طاقت نہیں ہے، یہاں آؤ اور اس کو چھوڑ کر یہ پیسے کو لے جاؤ تاکہ تم کو کم از کم کام لگے اور میرے لیے دان ہو۔ آخرت تو ان کے منہ سے نکلے نہیں نا۔ اس نے کہا اچھی بات ہے، لاؤ۔ وہاں قریب میں گیا، اس کو چھوڑنے لگا، ادھر ادھر دیکھا، کہا کدھر ہے، کہا ادھر ہے ادھر ہے۔ ایسا کرنے میں اس کے ہاتھ میں طاقت تھی اور تلوار تو پاس میں ہی تھی، ایک ماری زور سے اور اس کے ایک پاؤں پر لگائی، پاؤں کاٹ دیا اس نے۔ تو اس نے کہا ارے یہ کیا، میں تو پیسے لینے آیا تو نا پاؤں کاٹا۔ اس نے کہا کہ میاں پیسے ویسے تو کچھ نہیں ہے، لیکن اکیلا مجھے ڈر لگتا ہے، تو ایک نہ صحیح دو صحیح ہے، رات کو بیٹھ کر بات کریں گے، نہ خود چلنے آئے نہ دوسرے کو چلنے دینا ہے۔ جو لوگ مسجدوں کے اندر آ کر بیٹھتے نہیں ہیں سیدھے دین کی باتوں میں اور دوسروں کے اندر خلل ڈالتے ہیں، ان کو نہ خود چلنا ہے دن پر نہ دوسرے کو چلنے دینا ہے۔ اور یہ تو میں نے یہ بات کہی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن پاک نازل ہوا اس نے ان کو سب سے بڑا ظالم کہا، یہی وجہ ہے، سب سے بڑا ظالم ان کو کہا۔ کیوں ظالم کہا؟
کہ یا تو یہ مسجدوں کے اندر اس طریقے سے حرکت کر کے لوگوں کی دین کے اندر خلل ڈالیں گے، یا نماز پڑھنے والوں کی نماز میں خلل ڈالیں گے، یا دین کی بات کرنے والوں کی دین کی بات میں خلل ڈالیں گے۔ ان کو سب سے بڑا ظالم کہا۔ اس لیے میں نے کہا کہ دین کی جب اعلان ہو نہیں بیٹھنا ہو، چلا جائے بہت اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے، چلو کم از کم تمہارا فائدہ نہیں ہوا تو دوسرے کو فائدے سے نہیں روکا۔ اگر تمہیں ضرورت نہیں ہے چلے گئے، ٹھیک ہے، کوئی نہیں، لیکن بیٹھ کر شور کرنا یا ایسی حیت کے ساتھ بیٹھنا کہ جیسے خلل پڑے۔ ابھی دیکھو میں یہاں بیان کرنے بیٹھا تھا، اب تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے، ابھی بھی کچھ لوگوں پر سستی تو ہے، تھوڑی بہت آ گئی بات ہوئی، لیکن پھر بھی بہرحال اچھا ہے۔ ورنہ جس وقت میں نے بیان شروع کیا تھا اس وقت ایک لفظ میرے دماغ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ان لوگوں کے سامنے کیا کہوں کہ جن کے دماغوں کے اندر سب میں مستی بھری ہوئی ہے، ان کے سامنے میں دن کی بات کروں کیا؟ اور اب اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے جب مستی نکالی تو باتیں جو ہے دماغ میں آ رہی ہے سننے کی اور سننے کی۔ میں کہہ رہا اس لیے اللہ پاک نے فرمایا سب سے بڑا ظالم، قرآن پاک میں فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ۔ تبلیغ کی بات تو کروں لیکن بھائی پہلے بیٹھتے تو آوے، تبلیغ ملے گی کیسے؟ بیٹھنے سے۔ ہمارے اکابرین سے آپ نے بار بار سنا نا صحابہ کرام کیسے بیٹھے، کتنے بیٹھے، پہلے بیٹھ کر تو سیکھے ہم لوگ کم از کم۔ ہاں یہ تعلیم ہوتی ہے تب بھی آ گئی بات، مجھے شرم لگتی ہے کہ یہاں تعلیم ہوتی ہے میں وہاں بیٹھوں اگر بیٹھنا ہے۔ ہاں کوئی آدمی کوئی مخصوص وظیفہ پڑھ رہا ہو، جیسی بات چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ اس میں یہ شرط ہے کہ قبلے کی طرف سے منہ نہیں پھیرا سکتے نماز کے بعد۔ جیسے ایک درود پاک آتا ہے جمعہ کے اندر، کہ جمعہ کے اندر عصر کی نماز کے بعد اس درود پاک کو 80 مرتبہ پڑھ لے ہوئے عصر کی نماز کے بعد قبلے کی طرف منہ پھیرانے سے پہلے، تو ایک بشارت آئی ہے۔ ایسی کوئی بات ہو ضرور ہو تو ٹھیک ہے، وہ ایک آدھ آدمی ہوگا اور وہ بھی سائلنٹ بیٹھا ہوگا، یوں وہ لانپے ٹانٹیے کر کے تھوڑا بیٹھا ہوگا، ٹانٹیے مانا جانتے ہیں نا پاؤں، وہ تو بہت ادب سے بیٹھا ہوگا۔ تو تعلیم ہو تو بھی سب سکڑ کر بیٹھ جانا چاہیے، تبلیغ کا بعض ہو تب بھی سب سکڑ کر بیٹھ جانا چاہیے، اللہ کی رحمت آتی ہے اس کے اندر۔ تو فرمائیں تو ظالم کہا قرآن پاک، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑھ کر اور کون زیادہ بڑا ظالم ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اللہ کے گھر کے اندر اللہ کا نام لیا جائے اس کے اندر رخ نہ ڈالے، ڈسٹرب کرے، یہ ترجمہ کر رہا ہوں، ان یذکر فیہا اسمہ، اللہ کے ذکر کے اندر کیا کرے؟ ڈسٹرب کرے۔ بعض اوقات لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ ان میں بہت خلل ڈالتے ہیں۔ جمعہ کے دن دیکھو بیچارہ، جمعہ کے دن تو یہاں تک ہوتا ہے کہ بعض وقت بیچارہ کوئی دعا پڑھا ہے تو دعا پڑھتے پڑھتے یوں کر رہا ہے، دعا کرتے کرتے، کیوں؟ اس کو اتنا خلل ہو رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے اللہ سے کہ اللہ، اور اتنا دور سے آواز آ رہا ہے تو بیچارہ دعا کرتے کرتے یوں کرتا ہے۔ میں نے کہا یہ جو لوگ ڈسٹرب ڈال رہے ہیں ان کو اس کی سزا ملے بغیر رہے گی نہیں۔ یہ رمضان مبارک میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اگر توبہ نہ کرے تو۔ مسجدوں میں آ کر جو لوگ ڈسٹرب کرتے ہیں مسجد کے اعمال میں، چاہے وہ نمازیں ہو، چاہے وہ ذکر ہو، چاہے وہ تبلیغ کی بات ہو، چاہے تعلیم ہو، چاہے تقریر ہو، چاہے وعظ ہو، مسجد کے ان سے اللہ جل شانہ اس دنیا میں مرنے سے پہلے ان کے پاس اللہ سزا دے گا۔ قرآن پاک میں ایسا آیا، یا تو مسجد کے اندر سے نہیں شامل ہونا ہے چلے جاؤ نکل کر، وہ دوسرا روم ہے، گھر پر چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ۔ یہ کسی کی بابا کی ملکیت نہیں ہے مسجد، یہ سب مسلمانوں کی ہے، لیکن صرف مخصوص ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ جل شانہ کا ذکر کرے گا، باقی اور کوئی کسی کا حق نہیں ہے۔ لمبے پاؤں کر کے بیٹھ کر ٹانٹ کے لمبے کرنے والوں کا حق یہاں نہیں ہے مسجد کی بےعزتی، ان کو ضرور بدلہ ملے گا، بدترین، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ توبہ کر لے جلدی سے، کیوں لے گا؟ اس لیے کہ قرآن پاک کے اندر ازلم کا لفظ آیا ہے، ازلم، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو اللہ کے گھر کے اندر ان یذکر فیہا اسمہ، اللہ کے ذکر کے اندر کیا کرے؟ خرابی ڈالے۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا میرے دوست اور بزرگوں، ہے نا، یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی تھوڑی سی بات، تھوڑی سی زندگی، تھوڑا سا وقت، تھوڑی سی چیز کے اندر اللہ جل شانہ نے وہ برکت عطا فرمائی، وہ برکت عطا فرمائی کہ آج ہم ان قصوں کے اوپر جو ہے ہمیں یعنی دیندار لوگ ہیں یقین تو کر لیتے ہیں لیکن سمجھ میں آتا نہیں ہے، کتنی دیر تک غور کرتے ہیں۔ میں نے کہا وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان باغ ہے، قیمتی باغ ہے، ایک چڑیا اندر گھس گئی اور آپ نماز میں مشغول۔ اب چڑیا ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر جا رہی ہے، نکلا نہیں جا رہا ہے۔ تو صحابی کے دل میں خیال آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا قیمتی باغ دیا ہے، میں نے اتنا
فرسٹ کلاس باغ ہے کہ اس کے اندر سے ایک چڑیا نکل نہیں سکتی، اتنا گنجان باغ، چڑیا نہیں نکل سکتی ہے تو بہت زیادہ ہوگا نا اندر گنجان باغ، یعنی سب ایک درخت ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے. تو نماز کے اندر نماز پڑھتے پڑھتے یوں چڑیا جا رہی ہے، چڑیا کی طرف یوں نظر جا رہی ہے. حالانکہ نماز ٹوٹی نہیں ہے، ایسا ہم تو ہزاروں مرتبہ نماز لیکن وہ ایک مرتبہ ان سے ہو گیا ہے. تو بس اس کا اتنا صدمہ ہو گیا کہ سلام پھیرا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے اور کہا یا رسول اللہ یہ باغ مجھے چاہیے ہی نہیں، یہ کیوں مجھے جو ہے اللہ کی نماز سے اس باغ نے دور کرایا، چڑیا کی طرف میرا، میں بالکل وقف کرتا ہوں، آپ جہاں چاہے اس کو خرچ کر ڈالو. اس میں سے نکل گئے پھر کبھی نہیں گئے اس کے اندر، بس خلاص وقف کر دیا. آپ نے کہا آپ کے اپنے رشتے داروں پر، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جن کو چاہے میرے رشتے داروں پر جہاں وقف کرنا وہ آپ اس کو دے دیں، مجھے یہ باغ چاہیے، قدم نہیں رکھا. ہم سے ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ اصل بات کیا تھی دوستو؟ بات یہ تھی کہ وہ دین کا اعلیٰ درجے کا ادب کرنے پر تھے، اعلیٰ درجے اتنا ادب کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرماتے مسجد نبوی علیہ الصلوۃ والسلام میں، اور لوگ آ رہے تھے اور کچھ بات کرنی تھی، تو آپ نے یوں کہا کہ بیٹھ جاؤ. کیا کہا؟ بیٹھ جاؤ. تو جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے. ایک صحابی وہاں بیٹھ گئے، کہاں؟ جہاں جوتے نکالتے ہیں وہاں، یعنی اندر آ رہے تھے. غالباً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، وہیں بیٹھ گئے جہاں جوتے نکالتے، ہٹے نہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ادھر آ جاؤ. تب وہ وہاں سے اٹھ کر آئے، کیونکہ کہا کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آواز بلند تھا، لیکن آیت نازل ہوئی کہ آواز کو ذرا پست کرو حضور کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اتنا آہستہ سے بولنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑا. کیا کرنا پڑا؟ پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ کیا بولتے ہیں، کس طریقے سے بولتے ہیں. دین کی بنیاد ادب کے اوپر ہے. اتنا اگر آپ کی اور میرے سمجھ میں آ جائے تو ہمارا کام بن جائے، بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اس دین کی بنیاد کائی کے اوپر ہے؟ ادب کے اوپر. قرآن پاک کا ادب جس نے نہیں کیا 20 پارے پڑھ ڈالے گا اسے کچھ ملے گا نہیں. میں آپ کو سچی بات عرض کرتا ہوں، ایک پارا پڑھتا ہے نہایت ادب کے ساتھ، لیتا ہے یوں کرتا ہے، بڑی چیز پر رکھتا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ قرآن پاک لے کر بیٹھے تو کھولنے سے پہلے قرآن پاک کو اوپر سے دیکھ رہے ہیں اور یوں کہتے ہیں ہذا کلام ربی، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، اور بے ہوش ہو جاتے تھے. پھر ہوش میں آوے، کیونکہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے، میرے اللہ کا خط. بڑی مشکل سے وہ تلاوت کر سکتے تھے. قرآن پاک کو ہاتھ میں لیا، چوما، سینے سے لگایا، رحال پر رکھا. پھر دوستو ایک ایک آیت جو پڑھیں گے آپ، اگرچہ ترجمہ نہیں جانتے ہیں، وہ آیت دل میں اترتی جائے گی. ترجمہ جاننے کا کوئی، ترجمہ جانے ان کے لیے بڑی بات ہے، بڑے علماء کے لیے، لیکن اگر ہم لوگ ترجمہ نہ جانیں کچھ نہیں. اللہ نے فرما دیا. امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ جل شانہ وہ خواب میں دیکھا، پوچھا یا اللہ آپ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن پاک. فرمایا اس کو کوئی سمجھ کر پڑھے ترجمہ یا بغیر؟ فرمایا فہمن او بلا فہمن، فہمن او بلا، سمجھ کر یا بغیر سمجھ کر. کسی کو ترجمہ نہ بھی آتا ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن ادب. ایک آدمی 10 پارے پڑھ ڈالے لیکن پاؤں کو لمبا کیا ہوا ہے اور قرآن پاک کو ایسا لے رہا ہے جیسے اپنی کوئی فیکٹری کا چوپڑا ہے. ایسے پڑھنے سے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ تو قرآن پاک کا، خود قرآن پاک نے کہا ہے کہ تم اس کا ادب کرو. اس دین کی بنیاد ادب کے اوپر ہے. بیت اللہ شریف گیا، ہزاروں طواف کیے، خدا کے گھر کا ادب نہیں کیا تو جیسا تھا ویسا ہی آیا، بلکہ اس سے خراب ہو کر آیا. اس لیے کہ حجر اسود کے اندر ایک خاصیت ہے، آدمی جب بوسہ دیتا ہے نا، یا تو وہ آدمی کے گناہوں کو اپنے اندر لے لیتا ہے، یا پھر وہ جتنا جمع کیا ہے اور لوگوں کا وہ اس کے اندر ڈالتا ہے. ہاں یہ بات بالکل، دو خاصیتیں اس میں. یا تو آدمی کے گناہوں کو لے لیتا ہے، یا دوسرا کام حجر اسود یہ کرتا ہے اللہ کے حکم سے کہ جو اپنے اندر اور لوگوں کے گناہ اور مستیاں جو لی ہے وہ سامنے والے میں ڈالتا ہے.
جب کوئی آدمی بے ادبی کے ساتھ اللہ کے گھر کے اندر رہتا ہے بیت اللہ شریف کے اندر، وہ حجر اسود کا اگر بوسہ دے تو وہ سارے گناہ اس میں ڈالے گا، اور کبھی بوسہ نہ بھی دے تو بیت اللہ شریف کے اندر سے کوئی چیز لے کر واپس نہیں آئے گا بے ادبی اندر میں رہ کر۔ وہ یہ تو بیچارہ اردو جانتے نہیں ہے، قرآن سے پڑھیں گے، چلو پڑھنے تو آگے بات۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے بیت اللہ سے جڑی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں گیا، اگر مسجد نبوی کا ادب نہیں کیا تو نحوست لے کر آئے گا، اللہ حفاظت فرمائے، بہت بہت برا حال ہوتا ہے، بہت برا حال ہوتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ حدیث پاک کی کتاب کا ادب، قرآن پاک کا ادب، بیت اللہ کا ادب، مساجد کا ادب، دین کی بنیاد ادب کے اوپر ہے۔ جو جتنا ادب کرے گا، حتیٰ کہ علماء کا ادب، اللہ والوں کا ادب۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے، تو ایک آدمی کا واقعہ یہ ہوا کہ وہ عام آدمی تھا، بیچارہ مر گیا۔ مر جانے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ تمہارے ساتھ خدا نے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا گنہگار تھا۔ گناہ تو ہوتے ہی نہیں، آپ اور ہم سب گنہگار ہی، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ بھائی گناہ تو اللہ پاک معاف فرمائے، لیکن بے ادبی کا نام تکبر ہے، وہ اور چیز، وہ گناہ نہیں ہے، وہ شیطانی شرارت ہے۔ تو کہا مجھے اللہ نے معاف فرما دیا۔ پوچھا وجہ یہ عرض کی کہ اللہ نے یوں میرے اوپر فضل و کرم کیا کہ میری زندگی کے اندر میں کچھ نیکیاں کر رہا تھا، کبھی گناہ ہو رہے تھے، کبھی نیکیاں، وآخروا لا اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ایسا چل رہا تھا، خلط ملط۔ لیکن ایک واقعہ میری زندگی میں یوں ہوا کہ میں جنگل میں جا رہا تھا اور وہاں پانی کی نہر بہہ رہی تھی اور نماز کا ٹائم ہو گیا، میں نماز پڑھتا تھا پنجگانہ، تو جنگل کے اندر جب نماز کا ٹائم ہو گیا تو جس نہر کے اندر پانی بہہ رہا تھا میں اسے کنارے پر بیٹھ گیا وضو کے لیے، وضو کرنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بڑے عالم اور امام تھے، وہ بھی آئے وہاں وضو کرنے لگے، اور میرے بیٹھنے کے بعد وہ بیٹھے، تو پانی یوں ڈھل رہا تھا، تو میں کچھ اونچی جگہ کے اوپر، تو میرے طرف سے جو پانی یوں ہوتا تھا وہ کہاں جاتا تھا؟ ان کی طرف جاتا تھا۔ تو میرے کو یہ پسند نہیں آیا کہ اتنے بڑا عالم ہے اور میرے طرف کا پانی، تو میں وہاں سے اٹھ کر گھوم کر کے دوسری طرف جا کر بیٹھا تاکہ ان کا پانی میری طرف آئے۔ بس یہ میں نے ادب کیا۔ اللہ جل شانہ کا میرا یہ عمل پسند آ گیا کہ تو نے میرے ایک بندے کی جس کی نسبت میرے ساتھ ہے ادب کیا، میری ذات کی قسم میں تجھے بخش دیتا ہوں برسوں کے جیسا کوئی حساب میں دیا جائے۔ یہ ہے دینی بنیاد۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں بس ختم کر رہا ہوں، اس میں جو ہے تبلیغ کا آغاز بھی ہو گیا۔ اللہ کے راستے کے اندر ادب کے ساتھ جائیں اور ادب کے ساتھ رہے، مسجدوں کا ادب کرے۔ اور پھر ایک دو بات یہ عرض کر دوں میرے دوستوں کہ یہ جتنی چلت پھرت ہے نا، یعنی اللہ کے راستے میں جانا یا مدارس میں جانا یا خانقاہ میں جانا، یہ سب کا جو ہے منبع و ماخذ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی بن جائے۔ اللہ پاک نے مرنا تو ہے نا، لمبی زندگی مل جائے یہ سوال نہیں، لمبی زندگی کے لیے کام نہیں ہے، لیکن کس چیز کے لیے کام ہے کہ مرنے کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کے لیے کیا ہے؟ کام بن جائے۔ اور یہ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے آدمی کا جب مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر نظر ہوگی تو ہر کام اتنی ہوشیاری کے ساتھ ہوگا، اتنی ہوشیاری کے ساتھ ہوگا کہ اس کام کی خوبی کو دیکھے گا۔ بس 5-10 منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ آدمی اگر فیکٹری چلائے، دکان چلائے، اور اس کے مد نظر جو ہے کیا ہے کہ مجھے وہ نفع حاصل کرنا، ٹھیک سے کیا ملے؟ نفع حاصل کرنا، تو آدمی جو ہے پھر ادھر ادھر کام نہیں کرے گا، ادھر ادھر کام بہت ہی سوچ کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، بڑے اندازے کے ساتھ کام کرے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے مہینہ 2 مہینہ ہو، سال بھر ہو، مجھے نفع ملے۔ اور ہر وقت وہ اس سے ڈرتا رہے گا کہ کہیں سال پورا ہو جاوے اور ایسا نہ ہو جاوے کہ یہاں تو کچھ ملا ہی نہیں ہے اور قرضہ میرے اوپر لازم ہے۔ کہ بھائی بیپاری لوگ اس سے ڈرتے ہیں نا، قرآن پاک میں ہے تجارت تخشون کسادہ، تمہارے بیپار کا تمہیں ہمیشہ خطرہ رہتا ہے، ہر ایک کو خطرہ رہتا ہے نا، جب بیپار تجارت فیکٹری کھلتا ہے تو دیکھا کہ سال پورا ہو جائے، نقصان نہ ہو۔ میرے دوستو، جس کو مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر ہوتی ہے تو دین کے ہر کام کے بعد اس کو فکر رہتی ہے کہ کہیں یہ نماز کا نفع چلا تو نہیں گیا، یہ روزے کا نفع چلا تو نہیں گیا،
یہ دین کے کام کے کرنے کا نفع تو چلا نہیں گیا، یہ تراویح کا نفع چلا تو نہیں گیا، نہیں گیا تو پھر میرے پاس رہے گا کیا مرنے کے بعد؟ یہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں کہ نفع چلا تو نہیں گیا؟ یہ مد نظر ہر چیز کے اندر. اور اگر موت کا خیال نہیں ہے تو جیسی چاہے نماز پڑھ لی، جلدی جلدی اٹھک بیٹھک کر لی، رکوع کیا ہے سجدہ کیا ہے کچھ فکر نہیں ہے. موت کے بعد کی فکر نہیں ہے تو جیسی ویسی تراویح پڑھ لی. موت کی فکر نہیں ہے تو جیسا ویسا روزہ رکھ لیا، شام کو ملے یا نہ ملے، غیبت بھی، چغلی بھی، لڑائی بھی، جھگڑے بھی، فساد بھی، عورتوں کی طرف غلط نظریں بھی، کیونکہ اس کو تو کچھ ہے ہی نہیں. تو ایسی چیزوں کا تو مرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مرنے کے بعد کام آنے والی نہیں. لیکن جس چیز کو آدمی یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ یہ مرنے کے بعد کام آنے والا ہے اور مجھے مرنے کے بعد چاہیے، ہوشیاری کے ساتھ. اس لیے میرے دوست اللہ کے راستے میں نکلنے کو بھی ہوشیاری کے ساتھ کرو کہ آپ کا ہمارا یہ نکلنا ہر منٹ ہر لمحہ مرنے کے بعد ہماری زندگی کا ذخیرہ بن جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ مرنے کا. اور مرنے کے بعد کب بنے گا؟ جتنا اس کو سدھارو گے. ہر ایک چیز کی مثال لے لو، نماز مرنے کے بعد کب کم آئے گی؟ جتنی نماز کو بہترین بناؤ گے اللہ کے دھیان کے ساتھ روزہ. اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں نکلنے کو جتنا سدھارو گے، جتنا طویل کرو گے، جتنا لمبا کرو گے اور جتنا اس کو سدھارو گے، اتنا ہی یہ مرنے کے بعد کام آنے والا ہے. کوئی آدمی ہمارے ذریعے سے لگ جائے یہ مقصد نہیں ہے، یہ تو بات کی بات ہے. ہاں، یہ دل میں خواہش ہونی چاہیے، لیکن پہلے ہمیں اللہ پاک کے یہاں بچنا ہے، اس کا پہلے خیال ہونا چاہیے. ہاں، اس جمن میں کوئی آدمی اگر ہماری وجہ سے دن پر لگ جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، بہت ثواب اس کا بھی آتا ہے. لیکن پہلا درجہ کیا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد قبر کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے، خاتمہ بالخیر ہو جائے، قبر کے عذاب سے ہم بچ جائے، قیامت کے میدان کے اندر اللہ جل شانہ ہمیں صحیح سلامت جنت کے اندر جانے کی اجازت دے دی جائے. یہ اپنا پہلا سوال ہے. اور انشاءاللہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کرو گے تو دوسرے لوگ آئیں گے ہی دن کے اوپر، ضمن میں کام ہو ہی جائے گا. لیکن ایک بات یہ ہوتی ہے کبھی ہمارا پورا زور ہی ہوتا ہے کہ دوسرا دین پر آوے، اپنی فکر نہیں ہے. تو میرے دوست اور بزرگ یاد رکھنا، وہ کبھی دین پر آ بھی جاوے اور اس کا آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے. اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہت سی مرتبہ ایک آدمی جہنم کے عذاب میں پھنس رہا ہے اور اس کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں جا رہا ہے. تو وہ کہے گا یار تیری بات سنی تھی، تیری وجہ سے تو میں جنت میں جا رہا ہوں، تیرے کو کیا ہوا؟ کہا ہاں میں نے تیرے کو کہا لیکن خود عمل نہیں. تو ہماری وجہ سے کسی کو لگ جانا یہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے. اور اللہ نے یوں فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی جو میں لے کر آیا ہوں کبھی فاجر آدمی سے بھی مدد کرا دے گا. یہ بہت بڑی وعید ہے ہم لوگوں کے لیے، کام کرنے والوں کے لیے، ہے نا. کام کرنے والوں کے لیے بڑی وعید ہے ہم لوگوں کے لیے. ہم تو یہ سمجھے بیٹھے اور کامیاب ہو گئے، نہیں. لیو لہٰذا دین، اس دین کی اللہ کبھی مدد کر دیں گے، کافر اور فاجر سے بھی مدد کر دیں گے. تو ہماری وجہ سے کسی کا دین پر آ جانا یہ ہماری کامیابی کی علامت نہیں ہوگی. کامیابی کی علامت یہ ہے کہ ہم چلے یا نہیں اخلاص کے ساتھ، جو ہم نے لوگوں کو کہا اس کے اوپر ہم چلے یا نہیں. یہ بہت بڑی کام ہے. ہم نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، دوسروں کو، ہمارے بچے دین پر آئے، کوشش کر رہے ہیں یا نہیں، ہماری بیوی دین پر آئے، یا یہی کہ ہم لوگوں کے گھروں پر دعوت دینے جائے اور ہماری بیویاں جو ہے وہ شاپ کے اوپر بیچتی پھرے. پھر آ گیا مولوی صاحب اپنی اصلی بستی میں آ گئی. میں کیا کروں، میں نہیں آتا ہوں تو مجھے بہت بڑی فکر ہوتی ہے کہ بات رہ جاتی ہے. میں نے پہلے ہی اپنا کہہ دیا، تم کو کیا کہو، پہلے ہی اپنا کہہ دیا. جب میرا کوئی دین کی طرف بلانا اور میری وجہ سے کوئی دین پر آ جائے تو یہ کوئی میری کامیابی کی علامت نہیں ہے جب تک کہ میں دین پر نہ چلوں. تو دوستو تم کو کیوں چھوڑوں میں، کہ اگر ہم گھر گھر پر دعوت دینے جائے اور ہماری بیوی اگر دکان میں بیچتی ہے، ہمارے گھروں میں اگر ٹی وی ہے اور ہمارے اوپر یہ مستی چڑھی ہوئی ہے کہ ہماری وجہ سے دوسرے دین پر آ رہے ہیں اور کام پر لگ رہے ہیں، اور اس کو ہم بار بار کہتے بھی ہے بیان میں، یہ رانگ ہے. وہ حدیث پاک کو یاد کر لو کہ بہت سے لوگ جنت میں جانے والے کہیں گے کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں، تم جہنم کیوں کہا، ہم نے تم کو بلایا، ہم نے نہیں کیا. یہ بات تو ٹھیک ہے، دوسروں کو تو لگا دیا، لیکن خود کا کیا ہم برداشت کر لیں گے جہنم کا تھا؟ دوستو لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ اور اس طرح پھر بیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اب عمومی دعوت سب کو. لیکن ایک بات ہے، شیطان اس دھوکے میں نہ ڈالے کہ ہم سب فارغ تو ہوں گے نہیں زندگی بھر، یہ سارے کام ساتھ چالو رکھیں، گھر والوں کو بھی باہر والوں کو بھی. لیکن ہمیشہ دل کے اندر یہ خیال رکھے کہ یا اللہ تعالیٰ میرے حالت بن جائے،
ہماری وجہ سے ہم نے بہت بڑا مجمع قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اب عمومی دعوت سب کو. لیکن ایک بات ہے، شیطان اس دھوکے میں نہ ڈالے کہ ہم سب فارغ تو ہوں گے نہیں زندگی بھر، یہ سارے کام ساتھ چالو رکھے، گھر والوں کو بھی باہر والوں کو بھی، لیکن ہمیشہ دل کے اندر یہ خیال رکھے کہ یا اللہ تعالیٰ میرے حالت بن جائے. ہماری وجہ سے ہم نے بہت بڑا مجمع اگر بنا دیا، مجمعے کو دیکھ کر کبھی خوش نہ ہوئے کہ جمعرات کو ہم نے مرکز بھر دیا اور لوگ کھانے اور ٹفن لے کر آ گئے، اور اس پر ہم خوش ہو جائے. اگر یہ ہم خوش ہیں تو ہماری خوش فہمی، آخرت کا معاملہ کچھ اور ہے. یہ ٹفن لے کر جو آ جائے اس پر خوش فہمی نہ ہو کہ مرکز بھر گیا، نہیں. ہم دین کے اوپر کتنا، وہاں سے نکلنے کے بعد جب صبح جا رہے ہیں گھر کے اوپر، تو کون آدمی کتنا دین پر چل رہا ہے، کون کن کی بیویاں ہیں جو پردے میں ہیں، کن کی بیویاں ہیں جو فیکٹریوں میں بغیر پردے کام نہیں کرتی ہے. تو میرے دوست اور بزرگوں، آپ نے دین کا اور تبلیغ کا حق ادا کیا. ورنہ یوں ہی اگر آپ بھر دو گے مرکز کیا، ساری دنیا بھی بھر دو گے تو کچھ نہیں. ساری دنیا بھی اگر بھر دو دین کے نام پر کچھ نہیں، جب تک کہ عمل کے اوپر نہ ہو. تو عملی زندگی، تو رمضان المبارک میں اللہ سے یہ بھی دعا کرو کہ اللہ یہ تبلیغ کا عظیم الشان راستہ جو اللہ جل شانہ نے بہت فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل میں ہمیں عطا فرمایا، نہ کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایجاد کیا. یہ کہاں سے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آج سے نہیں ہے، پہلے ہی دن سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. اور جو جس کی ناقدری کرے گا اس کا وبال اس پر پڑے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہمیں دیا، ہم سے لیا، ہمیں کرایا، ہمارے بزرگ لوگ قربان ہو گئے، انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو اس کے اندر سب رکھ دیا ہے نا. حضرت جی دامت برکاتہم اللہ پاک یہاں تشریف لے گئے، 1000 پاؤنڈ ان کی ملکیت میں آپ نہیں نکال سکتے، 1000 روپये بھی نہیں. دو تین جوڑی کپڑے بھی ان کی ملکیت میں صحیح نہیں کرتے. آخر قربانی کتنی بڑی. اور ہم لوگ جو ہے مجمع کی مستی پر آ جائے، ٹفن کے ٹفن، کھانے پر کھانے. جاؤ دیکھو ان کی زندگی کو، دیکھو کیسا کام ہوا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنو تمہارے دل کھل جائیں گے. آج ہم کھانے کے پیچھے ہی پڑے، جب دیکھو تب مرکز میں کھانا، جب دیکھو تب مرکز میں کھانا، جب دیکھو تب مرکز میں کھانا، اور عین عبادت کھانے میں کھانا. وہاں یہ کوئی مولوی نہیں کہے گا تمہیں. جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں کھانے کی لائن ہر وقت. تم نے کچھ سوچا بھی، کچھ پوچھا بھی؟ اکابرین آگے جاؤ، اکابرین بالکل دہلی تک جاؤ، وہاں تک جاؤ. میں یوں کہتا ہوں ابھی تو وہاں تک آپ کو جانے کی ضرورت ہے. اور پھر بار بار اعلان ہو رہا ہے وہاں کہ شور نہ کرو، شور نہ کرو. چڑیوں کی مانند جو ہے مسجد کو، مرکز کو بنا رکھا ہے. کون کہے گا تمہیں؟ اس کا نام دین ہے، اس کا نام تبلیغ ہے. سوچو اللہ کے واسطے میرے دوست، ہے نا. ہاں یہ بات ساری بات سوچنے کی ہے. اللہ پاک سوچنے کی. یہ کام بہت اونچا، اتنا اونچا کام، اتنا اونچا کام کہ بعض اوقات تو بزرگوں نے اس کام کے اوپر یہ اثر ڈالا کہ اس کام کی نہج کے ساتھ کوئی چیز نہیں آ سکتی. 40 دن لگانے کے بعد آدمی ولایت کے قریب ہو جاتا ہے. کتنا کام اونچا. لیکن میرے دوست اور بزرگوں، مدرسے والے اگر مدرسے کی ناقدری کریں گے، مدرسے سے اللہ جل شانہ فوائد اٹھا لیں گے. مسجد والے مسجد کی ناقدری کریں گے، اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. ہم اس تبلیغ کی ناقدری کریں گے، ہو سکتا ہے یہاں کے وائٹ لوگوں کو اللہ مسلمان بنا کر اس کام میں لگا دے. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. پھر تمہارا ہمارا کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو. یہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس کو تھوڑا ہے کہ ہم نے اتنا سارا کر دیا تو بھی اللہ میاں خوش ہو گئے کہ وہ میرے دن کا کام بہت کر دیا. تم سارے جہان مل کر ایک بھی مجھے سجدہ نہ کرو، میری خدائی میں ذرا بھی کمی نہیں ہے. تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ تو تمہارے فائدے سے کرتے ہو. دوست اور بزرگوں، سمجھ کر کام کرو، دین کا کام سمجھ کر کرو. باقی بھائی یوں ہی چلنا ہے، پھرنا ہے، چلنا ہے پھرنا ہے، تو اتنے سارے فضائل مت بیان کیا کرو. فضائل تب ہے جب وہ کام اس کے مطابق ہے، تب ہے نا. اور پھر ناقدری کا اللہ پاک کی یہاں بہت بڑا پوچھ گچھ بھی ہوتی ہے. خداوند نے خصوص کیا. میں نے ابھی کہا یہ مسجد کی ناقدری کریں گے تو کچھ ملے گا نہیں، تو اس طریقے سے اس کام کی ناقدری کرو گے تو کچھ ملے گا نہیں. اور ایک بات چل پڑی ہے لوگوں کے اندر کہ کھانے پینے کے ساتھ لوگ آتے ہیں. یہ کب تک تم کھانے پینے کے ساتھ چلاؤ گے؟ یہودیوں کی اور نصرانیوں کی اسکیم ہم کہاں سے لائے؟ ان کے کاغذات نکل رہے ہیں ہر وقت، کھانا پینا پیسہ، اور بڑھتے بڑھتے پھر جوا کے اوپر آ گیا ایک دم.
منٹوں میں کسی کو ملے میں، یہ کھانے پینے کے اندر سے دین تم کہاں تک چلاؤ گے، میں پوچھتا ہوں. اور چلایا قبر تک، میت کو کھانے پینے کا اثر قبر تک پڑا ہے، میت کو دفنایا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم 40 قدم چلتے نہیں ہیں اور وہ اندر سے حساب لینے کے لیے آتے ہیں، اور تمہارے اوپر چلنے کی آواز میت سن رہا ہے، اگرچہ وہ عالم برزخ میں ہے. جو لوگ میت کو دفنا کر واپس چلتے ہیں تو ان کی جوتوں کی اور آہٹ کی چوال میت سن رہا ہے. یہ سن رہا ہے میت، اور اوپر اعلان ہو رہا ہے کہ لوگوں کو فلانے گھر کے اندر کھانا کھانے کا ہے. اللہ کے بندو، کھانا کھانا ہے، جو باہر سے آئے ان کو کھانا کھانا ہے، وہ خود ہی تلاش کر لے گا، پوچھ لے گا کہ کس کے گھر کھانا ہے یا کیا ہے، کچھ ہے. قبرستان کو، جب قبر کو بھی نہیں چھوڑا کھانے پینے سے میرے دوستو، آخری درجے کے اندر وہاں بھی نہیں چھوڑا، تو پھر ہمارے اندر دین آئے گا کس طریقے سے آئے گا؟ یہ سوچو سے. اب یہ 27 راتوں کے اندر رمضان کے اندر جو ہے میں نے سنا ہے کہ کھانے پینے کی جو ہے تیاریاں، اب یہ ایک نئی بدعت شروع ہو رہی ہے زبردست مسجدوں کے اندر دین کے نام کے اوپر. ابھی تک تو یہ سنا تھا کہ لوگ بورڈ لگائیں گے، یعنی کون کن کن کو 30 روزے کی افطاری کرانا ہے، بورڈ کے اوپر نام کن کن کو. استغفر اللہ العظیم، ان کے حالات اب کہاں تک پہنچ رہے ہیں. وہی بات یہاں بھی آئی تھی، میں نے کہا نا ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی 30 روزے کے اندر 30 سے 30 دن افطاری کا کون کون آئیں گے؟ اللہ کے بندو، ساری چیزیں کھانے میں دیگ میں ڈال لو، پھر تمہارا کوئی دین تو رہے گا. مسجدوں کو کھانے پینے سے پاک کرو. ٹھیک ہے روزہ چھوڑنا ہے، اس کا نظام ہے. جب تم مسجدوں کے اندر کھانے پینے کے اندر ڈھینگا مستی کے اندر رہے تو پھر اللہ کا نام جو تھوڑا بہت جا رہا ہے وہ بھی تو ہمارے اللہ کا تو نقصان نہیں ہوگا، لیکن ہمارے دن سے وہ بھی نکل جائے گا. یہ سارے جھگڑے جو ہے ہندوستان کے اندر، پاکستان میں بریلوی کے اور دیوبندی جن کو آپ کہتے ہیں، اچھے نام بھی ہے، یہ سارے کے سارے کھانے پینے کی وجہ سے تھے. لیکن اب سب دیوبندی بریلوی بن رہے ہیں مسجدوں میں کھانا کھا کر. اب 27 میں یہ شروع ہو رہا ہے. کہتے چندہ نہیں ہے، خاص آدمی، آج تو خاص آدمی دیں گے، پھر بعد میں چندہ بھی شروع ہو جائے گا. پھر 27 کو جو ہے ایپل بانٹو، پھر کھیر بناؤ، پھر سب کچھ ہوگا. ہندوستان کے اندر تو آج کتنے سال سے مسلمان بس رہے ہیں، تب یہ ساری چیزیں چل رہی ہے. یہاں تو بہت جلدی یہ ہو گئی ادھر، ابھی 10-20 سال ہی کے اندر. اب یہ 27 سے آپ دیکھیں گے مسجدوں میں کھانے کی حرکتیں چلے گی. دوستو دین ہے، ان کھانے پینے کی رغبت کو چھوڑو، خدا کے دین کے ساتھ کام کرو. جو لوگ کھانے پینے کی رغبت میں پڑ گئے ہیں وہاں دین کا کوئی تلاش کرنے کا نہیں ہے. پھر رفتہ رفتہ یہ بات بھی آ جائے گی مسجدوں میں، جب وعد ہوگا تب چاکلیٹ تقسیم ہوگی، اور جب چاکلیٹ تقسیم ہوگی تو چاکلیٹ ہی چاکلیٹ رہے گی، دین کچھ نہیں ہوگا، دین کا نام ہی نہیں ہوگا. میں نے میری نظر سے دیکھ لیا. میں وہاں ملاوی رہا تو وہ 12 ربیع الاول 12 دن تک آج فلانے سیٹ صاحب کی طرف سے ایپل ہوں گے، آج فلانے صاحب کی طرف سے چاکلیٹ، اور امام کو ڈبل، امام کو ڈبل بالکل. اور وہ بورڈ پر لکھا جاتا تھا. اور انڈیا میں جاؤ جھگڑے ہیں، وہاں دین کچھ نہیں ہے. تراویح میں بھی جھگڑے ہیں بعض مسجدوں کے اندر، سب مسجدوں کا تو نہیں کہہ سکتا. وہاں لکھا ہوا ہے کہ آج لیسٹر نہ فلانا سکی گرہست طرف تھی، آج فالوڈا پیڑا ماؤس ہے، وہ سکی گرہست یہاں بیٹھا ہوا ہے، فالوڈا وہاں انڈیا میں. دوستو اس کا نام کوئی دین ہے؟ آج فلانے کی طرف سے بریانی، وہاں بورڈ لگ رہے ہیں. اور وہ لوگ جو ہے سارے کے سارے اس پر، چلو بیچارے وہ غریب ہے، ان کو کھانا نہیں ملتا ہے، تھوڑا بہت اگر مجبور چھوٹ بھی جائے. تمہارے اور میرے کو کیا مجبوری ہے؟ یہاں سب تو دیا ہے اللہ نے، پھر یہ مسجدوں کو کھانے سے کیوں خراب کرتے ہو؟ دین کو صرف رکھو. تو اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، یہ چند باتیں میں نے آپ کو عرض کر دی. وقت تو زیادہ لے لیا، اللہ جل شانہ معاف فرمائے. لیکن یہ ہے کہ دین کو دین کے طور پر کرو. اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. بسم اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ دین کے تمام شعبوں کو ہمیں ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اکرم الاکرمین، حرص اور لالچ سے ہماری حفاظت فرما. مولا کریم حرص اور لالچ سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، دین کو اسی طرز پر کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے. یا اللہ جو قرآن پاک اور حدیث میں ہمیں جو طرز بتایا ہے. اور یا اللہ ہمیں فکر آخرت عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما، مرنے کی فکر عطا فرما. جو لفظی اور گناہ ہو جائے معاف فرما، کہنے سننے میں جو غلطیاں ہو جائے معاف فرما. یا اللہ محض آپ کی فضل و کرم سے عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ.